صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1367 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا صحابہ کا گزر ایک جنازے پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کیا اچھا آدمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ اے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی ہے، اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1368 حضرت ابو السعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک دفعہ مدینے حاضر ہوا، ان دنوں وہاں ایک بیماری پھیل رہی تھی۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا، لوگ اس میت کی تعریف کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگ اس کی بھی تعریف کرنے لگے، اس مرتبہ بھی آپ نے ایسا ہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ نکلا، لوگ اس کی برائی کرنے لگے، اور اس مرتبہ بھی آپ نے یہی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ ابو السعود دالی نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے کہا اور اگر 3 گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا کہ 3 پر بھی۔ پھر ہم نے پوچھا اور اگر 2 مسلمان گواہی دیں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 پر بھی۔ پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر 1 مسلمان گواہی دے دے تو کیا؟ ان حدیثوں میں فرمایا گیا ہے اگر کسی کے مرنے کے بعد 3 آدمی یا 4 آدمی گواہی دے دیں، یعنی کہ وہ اس کے بعد اس کی تعریف کر دیں سب کے سامنے کہ یہ ایک اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کوشش کرو کہ دوسروں کے لیے کبھی بھی کچھ برا نہ کرو، نہ ان کو تنگ کرو، نہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کرو، بلکہ اچھا کام کرو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگ تمہارے گواہ بنے اور جنت تمہارے نصیب میں ہو۔ اور اگر آپ کے مرنے کے بعد کوئی بھی 2 3 یا 4 آدمی نے گواہی دے دی اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا، یا اس نے فلاں کے ساتھ برا کیا تھا، یا یہ برا آدمی ہے، تو تم پر دوزخ واجب ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کرو کہ برے کاموں سے بچو تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1369 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورت ابراہیم میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو
دنیا کی زندگی اور آخرت میں ٹھیک بات یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1370 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے مشرکین کی لاشوں کو دیکھا اور فرمایا، تم نے اس چیز کو ٹھیک ٹھیک پا لیا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ آپ سے عرض کیا گیا، آپ مردوں کو آواز دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو سنتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس حدیث میں جیسا کہ فرمایا گیا ہے، مشرکین کے وہ مردے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس حدیث کے مطابق ہمیں معلوم ہوا کہ مردے زندہ لوگوں کو سنتے ہیں۔ اب یہ صرف مردے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے تھے یا تمام مخلوق انسان کو سنتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1372 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے خدا کی پناہ نہ مانگی ہو۔ غندر نے عذاب القبر حق کے الفاظ زیادہ کیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1373 حضرت اسامہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے امتحان کا ذکر کیا، جہاں انسان جانچا جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہچکیاں بند گئی، یعنی کہ ہچکیاں شروع ہو گئی۔ فائدہ، عذاب قبر روح کو ہوگا یا روح اور جسم دونوں کو؟ ہمارے نزدیک عذاب روح کو ہوتا ہے، لیکن روح کا آلکار بننے والا جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ عذاب قبر مثالی جسم کو ہوگا۔ عالم میں مثال عالم ارواح سے زیادہ کثیف ہے اور عالم جساد سے زیادہ لطیف ہے۔ ہمیں مثالی جسم کے فلسفے سے اتفاق نہیں ہے، الغرض عذاب کا کچھ حصہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے جو جہنم میں داخل ہونے سے مکمل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے واضح ہے کہ قبر کا عذاب کنفرم ہے، پکا ہے، قبر کا عذاب ہوگا۔ اور جیسا کہ حدیث نمبر 1373 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک خطبے میں جب قبر کے عذاب کا ذکر کر رہے تھے، اس کے بارے میں بتا رہے تھے، تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، انہوں نے رونا شروع کر دیا اور ان کی ہچکیاں شروع ہو گئی۔ اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عذاب کتنا خوفناک اور دردناک ہے، اور اس کی تیاری میں شروع ہو جائیں
اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1374 حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر اور نکر اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا ہے؟ مومن تو یہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ اقتداء نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جسے آرام و راحت ملے گی اسے۔ پھر اقتداء نے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی، فرمایا اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی راہ پر چلا۔ پھر اسے لوہے کے گزوں سے بڑے زور سے مارا جائے گا، وہ چیخ پڑے گا اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوائے اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1375 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ کو ایک آواز سنائی دی، یہودیوں پر عذاب قبر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور نظری بن شمیل نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، ان سے اون نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ ابو عجیفہ سے سنا، انہوں نے برا سے سنا، انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو آج کی ویڈیو ہم انہی حدیثوں کے ساتھ مکمل کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو ہماری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔